جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، بھارت کے اندر بھارت کی لیڈرشپ ملی ہے، جس میں پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف اور NSA اجیت دوول سے ملاقاتیں کی ہیں، اور تینوں سروسز چیف جو ہے وہ موجود تھے. اور مجھے ذاتی طور پہ اس طرح لگتا ہے کہ اٹ سیمز کہ نیوی جو ہے اس کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے ٹو ایکٹ اگینسٹ پاکستان. سننے میں آ رہا ہے کہ دا پرائم منسٹر مودی ہیز گیون آپریشنل فریڈم ٹو انڈیاز فورسز. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا موڈ خود فیصلہ کریں، ٹارگٹ اپنے تلاش کریں، ٹائمنگ اپنی تلاش کریں. دس از اے میسج. The message is very clear to all the Indian leadership, military leadership, security leadership, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشنل فریڈم، ہم آپ کو آپریشنل فریڈم دیتے ہیں، جو آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کر لیں. یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا، تھوڑے دن پہلے جب انڈیا کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ فوج کو کیوں نہیں بلایا. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کمپوزیشن ان کی ایسی ہے جس میں فوج نہیں ہے، اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر فوج موجود ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آج انہوں نے اسپیسیفکلی بلایا کیونکہ ڈیفینس منسٹر نے ہی وہاں پہ آرڈر دینے ہوتے ہیں. وہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے تو ہے ڈائریکٹلی نہیں دینا ہوتا. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو PMO میں بیٹھتا ہے، پرائم منسٹر آفس میں، تو ان کی تو ڈائریکٹ وہ ہے ہی ہے اپروچ کہ ہاں جی جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ آپ کو آپریشنل فریڈم ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ سلیکٹ کریں، موڈ سلیکٹ کریں. سو انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ کہتے تو وہ یہ ہیں کہ انڈیا کی جو فوج ہے ہمیں اس پہ بڑا کانفیڈنس ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی رسک نہیں لینا چاہتے. دیٹ از وائی ہی از گیونگ آپریشنل فریڈم. رسک کیا ہوتا ہے؟ رسک سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ اپنی مرضی کا ٹارگٹ نہیں دینا چاہتے، بیکاز ان کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی کا ٹارگٹ دیتے ہیں تو اس سے رسپانس جو ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیلنج آ جائے. یعنی کہ اگر نریندر مودی کہتے ہیں فار ایگزامپل جی ایئر فورس ایکٹ کرے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک تو ایئر فورس چلو ایکٹ کرے گی، جو ٹارگٹ سلیکٹ کرے گی، ہو سکتا ہے اس میں وہ چیز نہ وہ حاصل کر سکیں جو ہو سکتا ہے آرمی کے ذریعے حاصل کرنی ہو. یا آرمی کو اگر ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آرمی ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکے، نیوی بہتر کر سکے. تو دیٹ از وائی ہی از گیونگ دا CDS انیل چوہان صاحب جو ہیں ان کو، اور تمام سروسز چیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں، جو آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے پاکستان میں اس کو ہٹ کریں. سو دس از ایک دیر از اے کلیئرٹی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو جائے، آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو جائے، گلوبلی تمام ڈپلومیٹس کو بلا بھی دیں، ان کو بریفنگ بھی کر دیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں، اور بعد میں سروسز چیف سے بھی ملاقات کریں اور حملہ نہ کریں. سو دس اٹیک از امییننٹ. سو جو پاکستان کے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے تھے دیٹ اٹیک از امییننٹ، تو وہ کلیئر ہو چکا ہے. دی اٹیک از ریئلی امییننٹ. وہ واقعی ہی جو ہے وہ اٹیک ہونے والا ہے، ہو رہا ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا، اور اس کی انہوں نے تیاری مکمل کر لی ہوئی ہے. سو انڈیا اس کو ملٹیپل پلیٹ فارمز کے کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے کیا کیا کہ تمام جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں دنیا میں وہاں پہ پروٹیسٹ کروائے. ٹھیک ہے جی، دنیا کی لیڈرشپ کو کیا، ڈیفینس منسٹر کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، ایک پیغام جو ہے وہ سب کو دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جسے کہتے ہیں نا ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کرنا. بٹ آپ ابھی کی پوزیشن آپ دیکھیں تو اس سچویشن کے اندر آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکٹ کرنا ہے. وہ ایکشن جو ہوگا وہ ظاہری بات ہے، وہ میرا خیال ہے ایکشن کا وقت آ گیا ہے. پاکستان بھی کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں. آج پاکستان کے جو چیئرمین ہیں، کیا نام ہے ان کا، سینیٹر جو ہیں اسحاق ڈار، جو پاکستان کے فارم منسٹر بھی ہیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی آج پارلیمنٹ میں ہو کے یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہیں، لیکن اگر اینٹ ماریں گے تو جواب پتھر دے گا. اینٹ ماریں گے تو جواب پتھر میں ملے گا آپ کو. سو یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مجھے. تو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی بلیو.
کہ اگر اینٹ ماریں گے تو وہ جسے کہتے ہیں نا جواب پتھر میں ملے گا. یہ پاکستان کی اپروچ ہے. لیکن پاکستان کی یہ جو اپروچ ہے کہ جناب ہماری جسے کہنا ملٹری تیار بیٹھی ہوئی ہے, ہم لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے, یا ہمیں کسی قسم کا کوئی چیلنج نہیں ہے. سو دس از اے اسٹوری جو میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یہ جو اسٹوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب مزید الرٹ رہنا ہوگا. ایئر فورس بھی الرٹ ہے, نیوی بھی الرٹ ہے, سارے الرٹ ہیں اس وقت. اور وہ سارے اس لیے الرٹ ہے بیکاز دے ڈو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. وہ ایک چیز کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس یہ کوئی چوائس نہیں ہے. پاکستان کے پاس یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ پاکستان اپنی تیاری کمپلیٹ نہ رکھے. پاکستان کی تیاری مکمل کمپلیٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر نریندر مودی نے ٹارگٹ کیا سلیکٹ کرنا ہے, مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے. اور وہ دیکھیں, اگر فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اینڈ یو ڈونٹ نو فرام ویئر دی اٹیک ول کم, اور اٹیک میں یہ ہے کہ کیا وہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا پتہ ہے, کیا وہ ڈائریکٹ فوج کو کرتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے یہ بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ دیکھیں اس کی ریپرکشن سنتے جائیں. اگر وہ فوج پہ اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرتے ہیں, تو پھر پاکستان بھی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرے گا. پاکستان ظاہری بات ہے, انڈیا کی ملٹری انسٹالیشن پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن کی رینج میں ہے, جس طرح پاکستان کی ملٹری انسٹالیشن انڈیا کی ملٹری انسٹالیشن کی رینج میں ہے. سو اگر نان اسٹیٹ ایکٹر پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کیا ہے, تو دین وہ ایک اور پوزیشن ہو سکتی ہے. اس میں پھر پاکستان کو ٹارگٹ پک کرنے میں پوائنٹ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہیں گے جی کہاں سے ٹارگٹ پک کرنا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کس پہ حملہ کرتا ہے. اگر اب پاکستان کہتا ہے کہ جی انڈیا کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کون سے ہیں, یہ سوال تو ہوگا کہ بھائی فار ایگزامپل پاکستان کے تو وہ کہتے ہیں جی جیش محمد ہے, ایل ای ٹی ہے, ریزسٹنس فرنٹ ہے, دس ہے, دیٹ ہے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں نا. لیکن پاکستان وہاں پہ کون سا ٹارگٹ پک کرے گا؟ کیا پاکستان سویلینز کو مارے گا, کیا پاکستان جو ہے وہ فوج کو مارے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں اس وقت, یا ان کے انسٹالیشن کو مارے گا. سو لوکنگ ایٹ دیٹ ڈیمیج, دیکھیں اب یہ اینڈ دین پھر کیا ہے, ایک ٹارگٹ اگر وہ مارتے ہیں یا دو جگہ پہ ٹارگٹ کرتے ہیں, پاکستان بھی دو جگہ پہ ٹارگٹ کرے گا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ایک بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. اس میں ٹو پرڈکٹ ہاؤ دی انڈین آرمی, ایئر فورس, نیوی اٹیک کریں گے اور کس طرح کا رسپانس ملے گا, آئی تھنک یہ دونوں جو سچویشنز ہیں یہ دے ہیو یٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ, یہ ہیو یٹ ٹو بی اسٹڈیڈ. اس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی چیزوں کو پاکستان کو تھوڑا سا ایکشن لینا پڑے گا, پاکستان کو تھوڑا ایکٹ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ رسپانس کو کتنی تیزی سے جواب دینا ہے. اینڈ دین مجھے یاد ہے کہ دیکھیں ان کیس آف انڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ول ناٹ ویٹ فار اے سنگل مومنٹ. ٹارگٹ پہلے سلیکٹ ہے, چیزیں پہلے تیار ہیں, اگر ویپنز لانچ کرنے ہیں تو وہ لانچ ہیں. پہلے کون سے ویپنز لانچ کرنے ہیں, چھوٹے شارٹ رینج ویپنز لگانے ہیں, لانگ رینج ویپنز کرنے ہیں, کون سے ویپنز کرنے ہیں. آرمی کو بھی بتا دیا گیا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈین میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے, دی انڈین میڈیا از رپورٹنگ دیٹ دا JF-17 جو تھنڈر ہے دیٹ از ان ایکشن. تو بھائی آبویسلی JF-17 تھنڈر ول بی ان ایکشن. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ JF-17 جو ہے وہ ایکشن میں نہ ہو؟ JF-17 پاکستان کا پرائمری وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہے وہ جیٹ ہے, فائٹر جیٹ ہے. تو وہ تو ظاہری بات ہے لگا ہوگا, تیاری اس نے پوری پکڑی ہوگی کہ ہاں جی اب ہمیں اس چیز میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریئیکشن آئے گا پاکستان سے, دیٹ ریئیکشن ول بی ویری امیڈیٹلی. اس وقت ایک ہی بات کی جا رہی ہے. اگلے دن میں نے جب آپ کو تھوڑا سا انڈین ایئر فورس کا اور پاکستان ایئر فورس کا, انڈین آرمی کا, پاکستانی آرمی کا, انڈین جو ایئر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان ایئر ڈیفنس کا تھوڑا سا اگلے دن میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو کمپیریزن بتایا تھا. اس میں بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا بتانا کہ ویئر ڈو دی آرمیز آف بوتھ دا کنٹریز اسٹینڈ ان ٹرمز آف کیپیبلٹی. Obviously Pakistan can respond, but in terms of the weapon strength, India is much more. دیکھیں انڈیا کے پاس اگر 1.2 ملین کی سٹینڈنگ آرمی ہے, پاکستان کے پاس تو 6.25 لاکھ کی فوج ہے, 5,60,000 کی ہے. انڈیا کے پاس آلریڈی ریزرو فورسز بھی 1.12 ملین کے قریب پڑی ہوئی ہیں. تو ان کے پاس تو بہت بڑی تعداد ہے. اور پھر ان کا آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے نئی لے کے آئے تھے اگنی ویر کے نام سے,
ٹھیک ہے. سو وہ بھی ان کے پاس موجود ہے کہ ہم لوگوں کو شاید اس میں بھی انڈکٹ کر رہے ہوں گے, جس میں بڑا بیک لیش آیا تھا کہ آپ لوگوں کو شارٹ ٹرم کے لیے کیوں انرول کریں گے, فوجی بھرتی کریں گے, بعد میں ان کو 4-6 سال بعد نکال دیں گے. تو یہ دس از ناٹ اے ٹرو تھنگ. فوج میں ہمیشہ بندوں کو پکا لے کے آنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. سو دیٹ از سم تھنگ جو میں چیز جو ہے وہ سمجھ رہا تھا. بہرحال یہ ایک اب وہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک چیز ہے جس کو پاکستان جو ہے, پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی نیوی ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ سم تھنگ ایزی. اب پاکستان کے رافیل جہازوں کی بات ہو رہی ہے. اب انڈیا کے جو پاکستان کے JF-17 کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا کے رافیل کی بات ہو رہی ہے. اس وقت انڈیا پاکستان میڈیا از ناٹ شوئنگ اینی تھنگ ادر دین اس چیز کے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھا رہے. اب جو سچویشن ہے وہ ظاہری بات ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو جنگیں ہیں نا وہ فوجیں نہیں لڑتی, جنگیں عوام لڑتی ہیں. It is the people who have to fight the war because people have to finance the war. آج اگر انڈیا اپنے ریسورسز ڈائیورٹ کرے گا آرمی, ایئر فورس, نیوی پہ, دیکھیں وائی انڈیا از ناٹ اسپینڈنگ دا اماؤنٹ looking the way the Chinese are spending the amount. کیوں نہیں انڈیا چائنا کے مقابلے میں لے کے جا رہا؟ وہ $300 پہ جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو 75-78 پہ, وہ کہتے ہیں نہیں, because I have to divert the money for the people. I cannot spend another $200 billion. میری اتنی اکانومی نہیں ہے. میں نے بڑا اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بڑی کیئرفلی اپنے پیسے جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگاتا ہے, لیکن وہاں سے پاکستان کی ہیلتھ, ایجوکیشن, سوشل سیکورٹی, بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں. سو دس از ویئر آئی بلیو کہ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے. دس از ویئر آئی تھنک وی ڈو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کیا کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کی تیاری مکمل ہوگی. پاکستان کی جو جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک سارے کا سارا جو مومنٹم ہے وہ بلڈ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستان اس چیز کو ظاہری بات ہے انیشیٹ تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کی عوام تو دیکھ رہی ہے کہ فوج کیا کرے گی, فوج دیکھ رہی ہے بھارت کیا کرے گا, اور بھارت کی فوج یہ دیکھ رہی ہے کہ نریندر مودی کیا کہیں گے. سو اٹ آل ڈپینڈز آن پرائم منسٹر مودی کہ وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اف پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ان اے ڈفرنٹ وے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حملہ کرنا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے اس کی ایک اور ڈومین آ جاتی ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے چیزوں کو کول ڈاؤن رکھنا ہے, تو یہی پاکستان بات کر رہا ہے دیٹ سنس پرائم منسٹر مودی از ان آفس, حالات جو ہیں دونوں ملکوں کے اسٹیبل نہیں ہو رہے. بیکاز اور نریندر مودی کہتے ہیں کہ بھائی اب میں وزیر اعظم ہوں, اگر انڈیا پہ حملہ کچھ ہوگا, اس طرح کی چیز ہوگی, تو میں رسپانس دوں گا, میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا. So both nations do need a dialogue, a bigger dialogue. A bigger dialogue is needed. بہت ساری پیچھے چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, لیکن جتنا سیاسی جماعتیں چیزوں کو آگے لے کے جا چکی ہیں, ڈائلاگ is not something which I look at the moment. مجھے کوئی ڈائلاگ نظر نہیں آ رہا. To be frank enough, to be honest, مجھے کوئی ڈائلاگ نظر نہیں آ رہا, مجھے کوئی نیگوسیشنز نظر نہیں آ رہی, مجھے کوئی کمیونیکیشن نظر نہیں آ رہی, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور میں آپ کو پتا ہے اس پلیٹ فارم سے میں بتاتا رہا ہوں آپ کو, there is no country on earth, particularly in the West, which can force India to talk to Pakistan. کوئی بھی ملک نہیں ہے. اگر نریندر مودی کسی ملک کی بات مان سکتے ہیں, if there is any country, میں پھر کہتا ہوں, جو کہ محمد بن سلمان ہو سکتے ہیں یا محمد بن زید ہو سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا اس کے بدلے ان سے بہت کنسیشنز لے گا وہاں پہ, کہ میں نے آپ کی بات مانی, میں نے آپ کو یہ کہا, میں نے وہ ساری چیزیں سوچیں, وہ ساری کی ساری. اور آج اگر فار ایگزامپل انڈیا کی فورسز کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے, آج اگر انڈیا کی فوجوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ جائیں اور جا کے سوچیں کہ کدھر حملہ کرنا ہے پاکستان پہ, تو پھر جو آپریشنل فریڈم ہے, جائیں اور جا کے سوچیں کہ کدھر حملہ کرنا ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد فوجوں کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے. فوجوں کے پاس سب کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اگر ایئر فورس, نیوی اینڈ آرمی, ان کے اوپر سی ڈی ایس بیٹھے ہیں, سی ڈی ایس کے اوپر ڈیفینس منسٹر بیٹھے ہیں, اور پرائم منسٹر آفس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے دوول صاحب بیٹھے ہیں, تو یہ سارے لوگ جو ہیں اب دے جاب از ٹو موو تھنگز ان ایکشن. اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے آج فارن منسٹر نے سینٹ میں, جو پاکستان کا اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ میں, اس میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے
انڈیا جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے سم تھنگ ایلس. وہ کیا انڈیا چاہتا ہے یا انڈیا جو کرنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹروپس موومنٹ کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ انڈین آرمی جو ہے وہ جو واجپئی نے کیا تھا اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس وقت جب آئی تھنک انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تو واجپئی صاحب نے فورسز کو موو کیا پاکستان کی طرف. اسی لیے 2-4 دن پہلے انڈیا کے میڈیا پہ ایک چیز چلی تھی دیٹ اینی موومنٹ آف دا فورسز مسٹ ناٹ بی شیئرڈ آن میڈیا. سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر نہ چیز جو ہے وہ کی جائے. یہ چیز انہوں نے کہی تھی. ٹھیک ہے نا جناب. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ آئی ڈو بلیو کہ یہ ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. سو آج کے بعد ایئر فورس، نیوی اینڈ آرمی کے پاس دیر از اے ٹائم ٹو ایکٹ. سو مودی صاحب کا یہ ملنا، ادھر سے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ جناب آپ نے ویٹ نہیں کرنا، بیکاز پاکستان کے اندر اپروچ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ. ویٹ والی کوئی آپشن نہیں ہے، یو ہیو ٹو ایکٹ. یہ جو ایکشن ہے دیٹ ول ڈٹرمن، یہ ایکشن ہی ڈٹرمن کرے گا. ایکشن ڈٹرمن کرے گا سر، ایکشن ڈٹرمن کرے گا کہ یہ ہاؤ دا بوتھ پاکستان کا جو ایکشن ہے وہ ڈٹرمن کرے گا. اینڈ دین پھر انڈیا کی طرف سے سو اٹس آل، آپ سمجھ لیں کہ ایک اٹس این ان اینڈنگ ڈسکشن، اور یہ رہے گی. اور میں ایک دیکھتا ہوں ایک کانفلکٹ از آن دا کارڈس، جو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ لیٹس سی how it translates into something bigger. یہ کیسے چیزیں جو ہیں وہ بنے گی I don't know, but کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. بیکاز یہ میٹنگ جو ہے، جو آپ جس کی تصویر اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ میٹنگ از اے میسج that we are coming.